اپنے حضرات پر اعتماد کرنا سیکھو. کوئی قادیانی، کوئی مرزائی لابی کسی قسم کی انٹرنیٹ پر پوسٹ ڈال دے، گستاخی رسالت کی پوسٹ ہو، تمہیں بڑے افسوس سے کہتا ہو اتنا وہ کافر اس گستاخی کو نہیں پھیلا رہا ہوتا جتنا انجانے میں ہمارا نوجوان پھیلا رہا ہوتا ہے. گستاخی پر مشتمل پوسٹ اپلوڈ ہوئی ہے، ہمارے مسلمان نے شیئر کرنا شروع کر دیا ہے. ہاں دیکھیے ان کافروں نے یہ گستاخی کی، ہاں آگے بھیج دیجئے ان بے ایمانوں نے یہ گستاخی کی. مسلمانوں کیا کر رہے ہو؟ خدا کی قسم علماء سے پوچھئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گستاخان رسول موجود تھے، وہ گستاخی کرتے، صحابہ کی تلواریں ان کو جواب دیا کرتی تھی. لیکن حدیث کی کتابیں کھنگال لیجئے، گستاخوں کی گستاخی کے الفاظ ہمیں نہیں ملتے. صحابہ کرام نے لا تذکر وطن سسما، نہ ان کا ذکر کیا ہے، نہ اس عبارت کو پڑھا ہے، نہ ان لفظوں کو پڑھا ہے، اس کو آگے شیئر نہیں کیا، آگے بیان نہیں کیا، آگے منتقل نہیں کیا. گستاخی کے لفظ دبائے ہیں، عظمت پیغمبر کو عام کیا ہے، گستاخی کے الفاظ دفن کر دیے ہیں. رسول اللہ کی عزت، حضور کی ناموس، حضور کی حرمت پر پہرا دیا ہے. پر آج ہم انجانے میں کافر کی سازش کا شکار ہیں. اس نے اپنی آئی ڈیز پر اتنے فالوورز نہیں رکھے، انہوں نے اپنی آئی ڈیز پر اتنے فرینڈز نہیں رکھے جتنے مسلمانوں کے ہیں، پر ہم انجانے میں اس کو شیئر کر کے ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. نعرہ تکبیر. جزاکم اللہ. میری گفتگو نعرے میں ضائع مت کیجئے، دعوت فکر سمجھیے. آپ آج بیٹھے ہیں یہ عزم کر کے اٹھیں، گستاخی دیکھیں گے تو ڈیلیٹ کریں گے، شیئر نہیں کریں گے. اے اللہ کے بندو، آپ چاہتے ہو اس کے خلاف ایکشن ہو، جاؤ تھانے میں، ہمارے پاس قانون موجود ہے، آپ جائیں قانونی کارروائی کیجئے، تھانے میں اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرا لیجئے. لیکن شیئر کر کے اس کی گستاخی کو اپنے لیے آخرت میں ایندھن کیوں بنا رہے ہو؟ اس کی گستاخ میں بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہوں یہ نوجوانوں کی. ہم سمجھتے ہیں ہم اچھی چیز، نعوذ باللہ ان نے وہ الفاظ لکھے، ہم نے اس کو شیئر کر دیا ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں میں یوں نہیں ملتا.